بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ۔ دوستو، ایبٹ آباد شیخ البرنڈی کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک انتہائی دلخراش واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک والد نے اپنے بچوں پہ فائر کھول دیا، اپنی بیگم پہ فائر کھول دیا، اور جس کے نتیجے میں اس کی بیوی جو ہے وہ جاں باک ہو چکی ہے اور ایک بچی، معصوم بچی کائنات بھی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس کے علاوہ 3 یا 4 بچے جو ہیں شدید زخمی حالت میں ہیں، وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اور یہ ظالم شخص، یہ بدنصیب شخص جو ہے، یہ بیسیکلی سوابی سے بلانگ کرتا ہے اور یہاں پہ شیخ البرنڈی میں یہ رائس پذیر تھا۔ یہ گزشتہ روز کی بات ہے اور اس واقعے نے پورے ہزارہ کو سوگوار کر دیا۔ اور جس شخص نے بھی یہ خبر سنی، بہت ہی زیادہ آنکھیں پرنم ہوئیں اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ افسوس بھی کیا۔ اور میں نے خود جب یہ خبر سنی، جب دیکھی، تو یقین جانیں بہت تکلیف پہنچی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ فائر کر کے قتل کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، یہ موقع کے بعد فرار ہو گیا وقوع کے بعد، اور بہت یقین جانیں دکھ دینے والا واقعہ یہ۔ اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اپنا ایک سگا والد اپنے بچوں کو اس طرح قتل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ایک آیت پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھوک اور افلاس کے ڈر سے، بھوک کو افلاس کے خوف سے اپنے بچوں کو نہ مارو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ روزی ہم دیتے ہیں ان کو، ان کے رزق کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے انہیں روزی روٹی کما کے لا کے دینی ہے۔ اور یاد رکھیں، روزی روٹی کما کے لا کے دینا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کو اپنی استطاعت کے مطابق، تمام لوگ اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے جان جو ہم سارا دن اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تو یہ ہم اس پہ ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ہمارے والدین نے بھی اسی طرح تکلیفیں اٹھا کے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ تو بہرحال ہم نے صبر سے کام لینا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ ہم نے لازمی ملنی ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے، اس دردناک واقعے سے ہم نے سبق یہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں عمل لانا ہے، ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تیش میں نہیں آنا۔ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس شخص کے پیچھے پتہ نہیں اس واقعی کیا ایشو ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے اس شخص کا دل رنج ہوا ہو، یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اس نے زیادتی کی ہو، یا کوئی ایسا کوئی پیسوں کا جھگڑا ہو، یا خدا نخواستہ کوئی بھی دیگر مسئلہ ہو۔ اور وقتی جب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ماں نے کہا، اس شخص کی بیوی نے، مقتولہ نے کہا کہ بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، تو اس پہ یہ شخص طیش میں آ گیا۔ تو بہرحال سامنے تو یہ بات نظر آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہو۔ تو بہرحال ہم نے صبر سے کام لینا ہے، ہم نے اپنے رب پہ توکل کرنا ہے، ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے، تو ہم نے صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے گھروں میں عمل لانا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی بھی اس طرح طیش میں نہیں آنا۔ یہی پیغام ہے ہمارا، اور ہم نے سب نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے سارے گھر والوں کا ایکول فوٹنگ پہ خیال رکھنا ہے۔